ہلو 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 ہلو، میری آواز صاف آ رہی ہے؟ ہلو 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 ہلو، بالکل صاف آ رہی ہے آواز؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ اپنے کانٹیکٹس جو ہیں پلیز ان کو فون کر دیجئے تاکہ وہ بھی جوائن کر لیں، تازہ ترین صورتحال سے انہیں بھی آگاہی ہو، تو پلیز فون کر دیجئے سب جگہ۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں اور جو پاکستانی پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے میں بھی آباد ہیں، ان سب کی خدمت میں، اور اس وقت براڈ پر ٹک ٹاک لائیو براڈ پر جتنے لوگ آ چکے ہیں سامعین، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، آدابرز آدابرز، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک۔ معزز خواتین و حضرات، آج 30 مارچ 2025 کی تاریخ ہے، 30 مارچ 2025، اتوار کا دن، سنڈے، اور آج فکری نشست کا نمبر ہے 232ویں فکری نشست، 232، 232ویں فکری نشست، اسٹڈی سرکل نمبر 232۔ معزز خواتین و حضرات، آج مذہبی لحاظ سے عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، ایک دوسرے سے ملنے جلنے، حتیٰ کہ آپس میں اگر خاندان میں کچھ ناچاقی ہو جائے خاندان والوں کے درمیان، تو عید کے دن عموماً لوگ اس ناچاقی کو، آپس کے درمیان کے اختلافات کو دور کر کے ایک دوسرے سے صلح صفائی کر لیتے ہیں، اور اس طرح پورا خاندان عید کی خوشیاں مناتا ہے۔ یہ تو ہو گئی بات ایک خاندان کی۔ دنیا کا کوئی بھی علاقہ لے لیں، دنیا کا کوئی بھی علاقہ لے لیجئے، اس میں آپ
چلیے پاکستان کی مثال لے لیجئے تاکہ سب کی سب لوگ جو اس وقت میرے لائیو ٹک ٹاک پر موجود ہیں وہ بآسانی سمجھ سکیں کہ ہر علاقہ اس کا کچھ نہ کچھ علاقے کا ایک بڑے حصے کا ایک نام ہوتا ہے. کہیں اس کو اسٹیٹ کہا جاتا ہے، کہیں اس کو پروونس کہا جاتا ہے، صوبہ کہا جاتا ہے. تو ایک صوبہ جو ہے وہ کئی شہروں، دیہاتوں، گاؤں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ایک شہر اور ایک گاؤں کے اندر بھی ایک خاندان نہیں رہتا بلکہ سینکڑوں، درجنوں خاندان آباد ہوتے ہیں. جیسا میں نے خاندان کے بارے میں بتایا کہ اگر باہمی اختلافات ہو جائیں، اسی طرح اگر کسی چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں، کسی بھی علاقے میں رہنے والوں میں مختلف نسل، لسان، تہذیب و ثقافت کے لوگ رہتے ہیں، سب کی اپنی اپنی کاسٹ ہوتی ہیں، ذاتیں ہوتی ہیں، تو عید کے دن عموماً اس علاقے میں بھی کوشش، اس علاقے کے بزرگ بڑے یہی کوشش کرتے ہیں کہ سب عید کو خوشیوں کے ساتھ منائیں اور آپس کے جتنے اختلافات موجود ہیں انہیں عید کے دن سے پہلے ہی بیٹھ کر ختم کر ڈالیں تاکہ سب ہنسی خوشی عید کی خوشیاں منا سکیں. کل بھی میں نے کہا تھا، کل بھی میں نے بتایا تھا کہ عید ایک خوشی کا دن ہے، اور جہاں جس گھر میں کوئی سانحہ ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو عید کے خوشی کے دن ہونے کے باوجود ہر کوئی اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ جس کے گھر میں کوئی سانحہ، کوئی موت، انتقال ہوا ہو، اس گھر میں غم، آنسو، رونا ایک فطری عمل کا حصہ ہے. یہ ہوتا ہے سب جگہ، اور اس غم کی کیفیت میں انسان کی بھوک پیاس تک چلی جاتی ہے. غم میں ذہن اتنا نڈھال ہوتا ہے کہ پھر کوئی اور چیز یاد ہی نہیں آتی. غم
جتنے غم کرنے والے متاثرین ہوتے ہیں، یعنی جن کا مرنے والے سے، انتقال ہو جانے والے سے سلام دعا بات چیت ملنا جلنا رہتا ہو، وہ بہت صبر کر کے، بہت سے لوگ اظہار کر دیتے ہیں اپنے اندر کی اپنے اندر کا درد دکھ تکلیف وہ ضبط کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ضبط نہیں کر پاتے اور وہ زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں فطری عمل کا حصہ ہیں، یعنی کوئی سانحہ غم کسی کے ساتھ بھی، کوئی سانحہ کسی خاندان میں، کسی فیملی میں کوئی سانحہ، کوئی واقعہ افسوسناک، کوئی موت ہو جائے تو وہ غمگین گھرانہ جو ہے عید کے دن یادوں میں ڈوبا ایک ایک بات کو بس یاد کرتا رہتا ہے، مرنے والے کی، جدا ہو جانے والے کی، بچھڑ جانے والے کی، اپنی اور اس کے درمیان ہونے والی گفتگو یاد آتی ہے، بہت ساری چیزیں، گزرا ہوا وقت یاد آتا ہے۔ انہی سوچوں کے اندر آدمی اتنا ڈوب جاتا ہے کہ وہ، یعنی اس کو اس وجہ سے نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے، نہ پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ جب بھوک اور پیاس کا احساس، جو بنیادی چیز ہے، نہ ہو غم کی وجہ سے، غم کی کیفیت کی وجہ سے نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے، یادوں میں مگن، بچھڑ جانے والے کی یادوں میں مگن، وہ سوچتا رہتا ہے۔ ایسے میں وہ کس منہ سے عید کے دن اور کس مشکل کے ساتھ عید کے دن مذہبی اعتبار، مذہب کی وجہ سے بالآخر عید کے دن بھی ملنے والوں سے گلے مل کے رونا اور روتے ہوئے عید کی مبارکباد پیش کرنا۔ لیکن عید کے دن خاک میں مل جاتی ہیں یہ ساری خوشیاں۔ یہ ایک علاقے اور خاندان کی بات ہے۔ اب آپ سے میں کہتا ہوں کہ آج 30 مارچ ہے، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، ایمانداری سے، کہ جن کے پیارے گزشتہ ایک سال کے دوران
اس دنیا سے چلے گئے ہوں یا حکمراں طبقے کی جانب سے ظلم، جبر، ناانصافیوں کے خلاف احتجاج کرنے پہ انہیں قتل کر دیا جائے، یا کوئی خودکش دھماکہ ہو جائے یا بم کا دھماکہ ہو جائے، اس کے گھر کا ایک فرد یا 2-3 افراد اس دنیا سے چلے جائیں، 1 سال بعد بھی عید کو ان میں سے کون خوشیوں کے ساتھ عید مناتا ہے؟ اب آپ 28-29 کی رات کے پی کے خیبر پختونخوا کے علاقے مردان کے ایک نواحی علاقے میں ایک ڈرون حملہ ہوتا ہے، اور اس میں 12 سے زائد لوگ شہید ہو جاتے ہیں اور درجنوں زخمی ہوتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے یا ریاستی اداروں کی جانب سے یہ بیان آتا ہے کہ ہم نے ایک کے پی کے مردان کے ایک نواحی علاقے میں، جہاں دہشت گرد چھپے ہوئے تھے، ہم نے ڈرون سے ٹارگٹ کر کے پریسائز اٹیک کیا، جس سے اتنے یعنی 8-10 دہشت گرد واصل جہنم ہو گئے۔ اب یہ لفظ واصل جہنم جو ہوتا ہے، یہ بڑی کثرت سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن میں جتنا مذہب کو سمجھ سکا ہوں اب تک، میری سوچ و فکر اور علم کے مطابق، اس لفظ کا استعمال اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کے لیے، کلمہ گو
لوگوں کے لیے استعمال کرنا انتہائی 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 غلط ہے۔ آپ نے، حکومت نے، اداروں نے یہ کہا کہ ہم نے دہشت گردوں کو واصل جہنم کر دیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ مارے جانے والے ڈرون حملے کے نتیجے میں مارے جانے والے جہنم چلے گئے؟ یہ ایک ایسا شرعی مسئلہ ہے کہ آپ بھی سوچیں، کوئی اور بھی سوچے کہ زمین پہ آپ رہتے ہوئے کسی اپنے دشمن کو مار دیں تو بھی آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ مارے جانے والا واصل جہنم ہو گیا ہے، کیونکہ جہنم میں بھیجنا، جنت میں بھیجنا، یہ کام صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا ہے۔ اس کا فیصلہ اللہ تعالی ہی کر سکتا ہے۔ کوئی انسان کیسے کر سکتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان کے اتنے مقتدر ادارے، طاقتور ادارے، اپنے ہی ملک کے شہریوں، اپنے ہی ہم مذہب کلمہ گو شہریوں کو اگر ان کا ان سے اختلاف ہے اور وہ حکومت اور اداروں کی نظر میں وہ لوگ ملک کے لیے بہتر نہیں ہیں، نقصان دہ ہیں، ملک کے خلاف ہیں، انہیں مار کر آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اتنے دہشت گردوں کو واصل جہنم کر دیا۔ یہ بات سرے سے غلط ہے۔ جنت میں کون جائے گا، کون نہیں جائے گا، یہ کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے۔ حکومت کا ایک موقف آیا کہ کے پی کے میں جہاں ڈرون حملہ ہوا ہے، بقول حکومت کے کہ وہ سب کے سب دہشت گرد تھے، لیکن جب سوشل میڈیا کا دور ہے، حکومت ہمیشہ یہ بھول جاتی ہے کہ آپ کوئی بھی بیان دیں، لیکن سوشل میڈیا کے اس دور میں کسی بھی بات کی حقیقت کو چھپانا ناممکن ہے۔ بالآخر ڈرون حملے کے نتیجے میں مرنے والوں کی تفصیلات بھی آ گئیں کہ ان میں بے گناہ معصوم پشتون ہلاک کیے گئے ہیں، جس میں خواتین اور معصوم شیر خوار بچے بھی شامل ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پر جب یہ خبر اس علاقے میں
پھیلی ہوگی، پھر اس سے آگے پھیلی ہوگی، تو اس علاقے کے لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ ان کا فطری سائیکو ریئیکشنری ایکشن کیا ہوگا؟ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات کہ جن جن کے گھر کے لوگ مارے گئے، ان کے گھر میں آج عید کے دن عید کی خوشیاں کس طرح منائی جا رہی ہوں گی؟ وہ عید کی خوشیاں کیسے منا رہے ہوں گے؟ پورے کے پی کے ہر علاقے میں روزانہ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ پورا کے پی کے کا ہر علاقہ اپنے جدا کیے جانے والے افراد کے، لوگوں کے، دوست احباب کے، گھر والوں کے غم میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں کہ جس شان و شوکت کے ساتھ ایک زمانے میں عید کے دن گاؤں گوڑ دیہات سمیت شہر چھوٹے بڑے ہر جگہ پر بڑے اہتمام اور خوشیوں کے ساتھ عید منائی جاتی تھی، آج پورا کے پی کے کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرد ہلاک نہ کیا گیا ہو۔ بڑے بڑے علماء، اساتذہ کرام، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سمیت وکلاء، اور وہ صحافی جو اپنے ضمیر کے مطابق کوئی ٹویٹ جاری کر دیں، اخبار میں تو خبر ان کی نہیں لگ سکتی، لیکن سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے وہ کوئی خبر شائع کر دیں تو ان کے لیے بھی نہ صرف زندگیاں تنگ ہیں بلکہ ان سب کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگر قتل نہیں کیا جاتا تو انہیں لاپتہ کر دیا جاتا ہے۔ انہیں لاپتہ کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ ایک صحافی محترم جناب احمد نورانی صاحب ہیں، وہ کئی سالوں سے ملک سے باہر ہیں، تحقیقاتی رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کے گھر پہ چھاپے مار کر ان کے 2 بھائیوں کو کئی دن ہو گئے ہیں آج لاپتہ کیا ہوا ہے۔ عدالت میں پٹیشن کی ہیئرنگ پر ججز صاحبان ایسے
عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں کہ عدلیہ کے بجائے وہ کوئی یعنی عدل کرنا، عدلیہ کا مطلب عدل، انصاف کرنا، انصاف فراہم کرنا، دکھی انسانیت کے لوگوں کے آنسو پوچھنا، ان کے غموں کا علاج ڈھونڈنا قانون اور آئین کے مطابق. تو وہ سوال کیا کہ وہ پوچھ رہے ہیں ایس ایچ او سے، آئی جی سے، کہ کیا واقعتاً ان کو گرفتار کیا گیا ہے گھر سے، کیا واقعتاً یہ لاپتہ ہے؟ اس کی تحقیق کر لی ہے. اب آپ یہاں پر جو میں نے اب تک بات کی ہے اسے ذہن میں رکھیے. اب آ جائیے کے پی کے سے بلوچستان کی طرف. جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا، آج پھر بتا رہا ہوں دوبارہ کہ بلوچستان میں مستونگ کے علاقے لکپاس میں جلوس کو روک لیا گیا تھا. تو وہیں لکپاس، مستونگ کے علاقے لکپاس میں ہی لانگ مارچ کے شرکا نے بی این پی کے سربراہ جناب اختر مینگل صاحب کی سربراہی میں دھرنا دے دیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ جب جلوس شروع ہوا وٹ سے، یعنی جو علاقہ ہے سردار عطا اللہ مینگل صاحب کا، وٹ سے لانگ مارچ کے شرکا سفر کرتے کرتے مستونگ پہنچ گئے، اور اب انہیں کوئٹہ میں داخل ہو کر کوئٹہ میں دھرنا دینا تھا. تو وہاں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں اس طرح سے کہ جانا ناممکن ہو گیا. وہیں پھر انہوں نے دھرنا دے دیا. اور یہ دھرنا اور لانگ مارچ کیا کیوں؟ کہ بلوچ خواتین کو، بلوچ قوم کی بیٹیوں کو جس ظالمانہ انداز میں گھسیٹ گھسیٹ کر پولیس والوں نے گرفتار کیا، بنا کسی جرم کے، صرف ہاتھوں میں تصاویر تھی مسنگ پرسنز کی، انہیں بازیاب کرو، یہ ان کے مطالبات تھے. اب آپ بتائیے کہ جہاں پر ریاستی اداروں کے پاس، حکومت کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ بھائی مظاہرہ کرنا اور اپنے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کا اظہار کرنا آئینی، قانونی، اخلاقی، معاشرتی، یعنی دنیا کا کوئی بھی اصول لے لے، جائز ہوتا ہے. اور یہ مظاہرے ظلم و جبر جو ڈھایا جائے گا، تو جن پر ڈھایا جائے گا اس کا وہ اظہار کرنے کے لیے مظاہرہ تو کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ہڑتالیں کرتے ہیں، بھوک ہڑتالیں کرتے ہیں. دنیا کا
کون سا علاقہ ہے جہاں مظاہرے نہیں ہوتے؟ یعنی امریکہ میں، برطانیہ میں، ویسٹرن کنٹریز میں، غزہ اور لبنان بیروت میں کی جانے والی اسرائیلی بمبارڈمنٹ کے خلاف ان علاقے کے شہریوں نے، جس میں صرف مرد نہیں، عورتیں، نوجوان، مرد، لڑکے، لڑکیاں، سب شامل تھے، لاکھوں لاکھوں کی تعداد میں، انہوں نے اپنی ہی حکومت کی، جو اسرائیل کی حمایت کر رہے تھے، مگر انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مظاہرے کیے، جن کی تعداد ملینز میں جاتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کیا ان مظاہرین پر کسی بھی جگہ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، ربر کی گولیاں چلائی گئیں، واٹر پھینکنے کا جو گاڑی ہوتی ہے پریشر کے ساتھ، کیا ان پہ پانی پھینک کر انہیں منتشر کرنے کا عمل کیا گیا، یا ان پر فائرنگ کر کے انہیں ہلاک کیا گیا؟ کہیں ایسا سننے میں نہیں آیا۔ جب آپ کسی کے گھر کے افراد کو، خواہ وہ شوہر ہوں، باپ ہوں، بیٹے ہوں، اب تو بات بیٹوں، شوہروں اور مردوں تک ہی نہیں، اب تو بیٹیاں خیریت سے نہیں ہیں۔ انہیں بھی نہ بخشا جائے کہ آپ اپنے لاپتہ بھائی کے لیے، باپ کے لیے پرامن مظاہرہ بھی نہیں کر سکتی۔ اگر کریں گی تو آپ کا یہی حال ہوگا جو مہرنگ بلوچ اور ان کے دیگر ساتھیوں کا ہوا۔ بلوچ یکجہتی کونسل کے رہنماؤں، ذمہ داروں اور ہمدردوں کا ہوا، جو اشر BNP کے لانگ مارچ کے ساتھ ہوا کہ وہاں ایک خودکش بمبار بھیجا گیا سردار اختر مینگل صاحب کو راستے سے ہٹانے کے لیے، ان کے قریبی ساتھیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن وہ خودکش بمبار اس سے پہلے کہ وہ قافلے کے، وہ ان کے سردار اختر مینگل صاحب اور ان کے ساتھیوں کے حصار میں جو تھے ان تک پہنچتا، اس سے پہلے ہی وہ پھٹ گیا۔ سردار صاحب اور ان کے دیگر ذمہ داران وہ اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا اور آج بھی بتا رہا ہوں کہ آج بھی انہوں نے بیان خطاب کیا ہے، کل بھی خطاب کیا تھا، اس میں کم و بیش وہی باتیں کی ہیں۔ کہ بھئی ہم کوئی ایسا مطالبہ نہیں کر رہے جو
حکومت کے ایک جنبش قلم سے جو گرفتار ہیں وہ سب باہر آ جائیں گے. تو ہمارا مطالبہ بلوچ قوم کی بیٹیوں کو جو گرفتار کیا ہے، یہ غیرت کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے، یہ روایات کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے، اور روایات اور ثقافت ایک دن میں نہیں بنا کرتی ہے. بنتے 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 صدیاں گزر جاتی ہیں، تب کسی علاقے میں ایک ثقافت روایات کی شکل میں، ثقافت کی شکل میں، کلچر کی شکل میں، ٹریڈز کی شکل میں سامنے آتی ہے. تو آج بھی انہوں نے ایک خطاب میں کہا کہ آپ خواتین کو رہا کر دیں، ہم لانگ مارچ ختم کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. یہی بات کل بھی کی تھی، یہی بات آج بھی کی. دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی بھی علاقے میں ایک بات یاد رکھیے کہ ظلم اور امن یہ ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں. جہاں ظلم ہوگا، جبر ہوگا، مظالم ہوں گے، وہاں پر یہ امید رکھنا کہ وہاں امن ہوگا. ایسا آپ خود سوچئے، ایمانداری سے بتائیے کہ کیا مظالم، ظلم، جبر کے دور میں امن ہو سکتا ہے؟ جب میں آپ سے بات کیا کروں، جب میں واقعات، سانحات اور سانحے کے واقعات آپ کو بتایا کروں، تو ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے تصور اپنے اوپر کر لیا کیجیے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، اور میرے گھر سے ایک بھائی کو، دو بھائیوں کو اداروں نے گرفتار کیا. گرفتار کرنا آئینی، قانونی طور پر حکومت کا حق ہے، لیکن انٹرنیشنل جو رولز ہیں اور پاکستان کے آئین میں بھی لکھا ہے کہ اس کو 24 گھنٹے بعد لازماً مجسٹریٹ کے پاس سامنے پیش کرنا ہوگا. اب آپ بتائیے کہ ایک ہے آئینی اور قانونی بات. جو لوگ لاپتہ، مثال کے طور پہ معروف صحافی احمد نورانی کے بھائیوں کا، ان کی بوڑھی بزرگ والدہ اور بہن عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں
ججوں کو رحم نہیں آ رہا اور وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں دے رہے. آپ سوچئے کہ آپ کے گھر سے 2 افراد گرفتار کر کے لاپتہ کر دیے گئے ہیں اور آپ کی ماں، آپ کی بہنیں وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہیں، رو رہی ہیں تھاڑے مار مار کر کہ بھائی صحافی احمد نورانی نے جو کالم لکھا جس پر اعتراض ہے تو یہ اس کا اپنا فعل ہے، وہ ہماری نہیں سنتا ہے. ہم نے متعدد بار منع کیا کہ گھر والوں پر آفت آتی ہے تم یہ نہ کیا کرو. محمد نورانی نے صاف کہا کہ بھئی میں تو جو حق اور سچ کی باتیں وہ کرتا رہوں گا. لیکن وہ فریاد آج انہوں نے، ان کی ماں نے احمد نورانی صاحب کی والدہ محترمہ نے چیف آف آرمی اسٹاف کے نام ایک ویڈیو پیغام میں درخواست کی ہے کہ بھائی اس کو پکڑیں، آپ جو کرنا ہے اس کا کریں احمد نورانی کا، لیکن یہ 2 بھائی جو ہیں یہ قطعی نہ صحافی ہیں نہ صحافت کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تو کام کاج اپنی جو بھی ان کی ملازمتیں ہیں یہ ملازمت کرتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے احمد نورانی کے قول و فعل سے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیجئے. آج کتنے دن ہو گئے ہیں آج تک انہیں کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. کیا انہیں عدالت میں پیش نہ کیا جانا غیر آئینی، غیر قانونی عمل نہیں ہے؟ کسی کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دینا اور 24 گھنٹوں میں عدالت میں پیش نہیں کرنا، ایسا عمل کیا غیر آئینی، غیر قانونی نہیں کہلائے گا؟ تو جب یہ عمل بڑے پیمانے پہ کسی ملک میں کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کر دیا جائے یا لوگوں کو گھروں سے گرفتار کر کے انہیں لاپتہ کر دیا جائے، بار بار کے مطالبات کے باوجود 1 سال گزر جائے، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5-6 سال بعد ان کی لاشیں کہیں سڑک پر کسی کنارے پہ کسی میدان میں مسخ شدہ لاشیں ان کی ملتی ہیں. یہ کون سا قانونی عمل ہے؟ یہ کون سا آئینی عمل ہے؟ اور یاد رکھیے جب اسٹیٹ اور ریاست آئین اور قانون کے خلاف کارروائیاں کرتی ہے، اس کا فطری قدرتی نیچرلی ایکشن پھر یہ ہوتا ہے کہ عوام جن پر ظلم ڈھایا جاتا ہے ان کی فریادوں کو، ان کی آہوں کو، سسکیوں کو گولیوں سے، بندوقوں سے دبایا جاتا ہے، تو پھر وہ بھی قانون اور آئین کے خلاف کارروائیاں کرنے کے خلاف، یعنی آئین اور قانون کے خلاف کام کرنے، کارروائیاں کرنے، اپنے غصے کا اظہار کرنے کا عمل کرتے ہیں. جب ریاست غیر آئینی کام کرے گی تو جو متاثرین ہوں گے ایک حد تک برداشت کریں گے، ایک دن آئے گا کہ ان کی برداشت کی حد ٹوٹ جائے گی اور وہ بھی غیر آئینی راستہ
اختیار کریں گے اور اسی طرح سے انتہائی سادہ لوح عوام جو ہے ہاتھوں میں بندوق اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ غیر آئینی عمل کا رد عمل غیر آئینی ہوگا، بالآخر غیر آئینی ہوگا، غیر قانونی ہوگا، لوگ قانون کو ہاتھ میں لے لیں گے۔ اس کا قصوروار انہیں آپ پھر ملک دشمن کہیں، دہشت گرد کہیں، ملک دشمن کہیں، غدار کہیں، کوئی بھی آپ نام دیں، لیکن انہیں بندوق اٹھانے پہ مجبور کیا آپ نے ہے، تو آپ سب سے بڑے مجرم ہوئے جنہوں نے معصوم لوگوں کو ہتھیار اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ تازہ ترین مثال میں آپ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کی مثال لے لیں۔ ان کی گرفتاری کا طریقہ کار انتہائی غیر آئینی، غیر قانونی اور عدلیہ کے وقار، عدلیہ کے تقدس کے پرخچے اڑانے کے مترادف ہے، تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جس انداز سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، عوام نے رد عمل کا اظہار کیا، اس کے بعد ہزار لوگ گرفتار کیے گئے۔ یہ ریاستی اداروں کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ اس کے اپنے شہری ریاست کے خلاف بندوق کیوں اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے۔ تو بھائی، ظلم اور امن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ وقتی طور پر خاموشی کرائی جا سکتی ہے طاقت کے بے دریغ استعمال سے، لیکن جب وہ خاموشی کی ایک لمٹ ہوتی ہے برداشت کی، خاموش رہنے کی، جب وہ لمٹ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر وہ شورش ہوتی ہے، پھر وہ ہنگامہ آرائی ہوتی ہے کہ ایک غلط عمل کے نتیجے میں پھر لاکھوں لوگ ہلاک و زخمی ہو جاتے ہیں، ہزاروں خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ میں پھر بھی حکومت سے، خصوصاً ریاستی اداروں سے یہ دردمندانہ اپیل کروں گا کہ خدا را للہ طاقت کا بے جا، بے دریغ، ناجائز استعمال فی الفور ختم کر دیا جائے، ورنہ پاکستان کے مستقبل کو، اس کی سالمیت کو، اس کی بقا کو بہت پہلے ہی خطرات ہیں۔ اور یہ جو عمل جاری ہے ظلم و بربریت کا، اس سے پھر نقصان جو ہے ملک کا ہی ہوگا۔ پھر ملک کے عوام جو ہے وہ مطالبات کے بجائے اپنی اپنی آزادی کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں اور جگہ جگہ نعرے لگتے ہیں
آزادی آزادی، ماں بھی مانگے آزادی، بیٹا بھی مانگے آزادی، بچہ بھی مانگے آزادی، آزادی آزادی آزادی۔ ان نعروں تک لانے والا کون ہے؟ سوچئے ریاستی اداروں کے ذمہ داران۔ میرا کام التجائی کرنا ہے، فریاد کرنا ہے، حقائق بتانے ہیں، سچ سچ حقائق بتانے ہیں۔ عمل کرنا نہ کرنا ریاستی اداروں اور حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی آج عید کا دن ہے پاکستان میں، تو پاکستان کے لوگوں کو بھی عید مبارک۔ تو آج بھی لکپاس مستونگ کے علاقے لکپاس میں جاری دھرنا جو ہے وہ آج بھی جاری ہے، وہیں عید کی نماز بھی ادا کی جائے گی۔ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ آپ بھی سوچئے، پاکستان کے تمام افراد سوچیں۔ میں آج کی گفتگو فکری نشست کے پہلے حصے کی یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ للہ سب لوگوں کو رہا کر دیجئے، لاپتہ ساتھیوں کو ان کے گھروں میں پہنچا دیجئے واپس۔ میں بخدا اپنی تمام تر جو بھی اللہ نے صلاحیت